ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ جیے، 1000 سال نہیں تو سینکڑوں سال تو وہ جینا چاہتا ہے، وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے، وہ اس دنیا میں وقت بسر کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا گزر بسر بالکل پاسبل نہیں ہے۔ دنیا کا مشہور ترین سنگر مائیکل جیکسن، جو اپنے آپ کو جوان رکھنا چاہتا تھا، رنگ کا شروع میں کالا تھا لیکن اس نے اپنا علاج کروایا، وہ چاہتا تھا کہ وہ خوبصورت لگے، اس نے اپنے آپ کو گورا دکھنے کے لیے مختلف برانڈز استعمال کیے، مختلف ڈاکٹر سے سرجری کروائی، اس کے بعد وہ جینا چاہتا تھا، وہ ایسی خوراک کھاتا تھا کہ جو اس کے جسم کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے اپنی کیئر کے لیے مائیکل جیکسن نے 12 قسم کے ڈاکٹرز رکھے ہوئے تھے جو اس کو صرف وہ کھلاتے تھے جو اس کی صحت کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اسے نہیں جینا تھا 50-60 سال، بلکہ اس نے جینا تھا 150 سال، 200 سال، وہ سینکڑوں سال جینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی آواز کا جادو ہر جگہ پر جگانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے مائیکل جیکسن کا ایک البم دی تھرلر آیا تو دنیا میں سب سے زیادہ ایک مہینے کے اندر 8 لاکھ کاپیز کی فروخت ہوئیں اور پوری دنیا اس البم سے محظوظ ہوئی۔ اور اس کے بعد مائیکل جیکسن جب سٹیج پر آتا تھا تو لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے، وہ جیسے چاہتا تھا لوگوں کو نچاتا تھا، وہ جیسے چاہتا تھا زندگی میں وہی پاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے سیروگیسی کے ذریعے اپنے 2 بچوں کو جنم دیا، اس نے شادی نہیں کی، اس نے اس قسم کے تمام تر پکوڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جو اس کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جینا چاہتا تھا۔ اس نے ہر وہ روٹین اپنائی کہ جس کے لیے اسے اربوں روپے بھی پیسے خرچ کرنا پڑے لیکن وہ زندہ رہے۔ لیکن آخرکار ہوا کیا کہ مائیکل جیکسن کو آخری رات آدھے گھنٹے کے لیے سانس بند ہوا، ڈاکٹرز وہاں پر موجود تھے، دنیا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بلائے گئے، لیکن مائیکل جیکسن انتقال کر گیا۔ مائیکل جیکسن 60 سال بھی نہیں جی سکا، اس نے 70 کی دہائی بھی نہیں دیکھی، وہ 100 سال کو عبور نہ کر سکا۔ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز اس کے پاس موجود تھے، بہترین شہرت کا حامل تھا، بہت بڑی بڑی کمپنیاں اس کے برانڈ لسٹ میں شامل تھیں، لیکن مائیکل جیکسن نہیں جی سکا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے مرے، وہ چاہتا تھا کہ جب وہ اسٹیج پر پرفارم کر رہا ہو اور لوگ اس کے پاس موجود ہوں تو اس وقت اس کی جان نکلے، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس نے قدرت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جم بھی جاتا تھا، وہ خوراک بھی بہترین کھاتا تھا، وہ اپنے جسم کو ایسے تمام تر مضر غذاؤں سے پاک رکھنا چاہتا تھا کہ جو اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن آخر کیا ہوا کہ وہ بھی نہیں جی سکا، 60 برس تک نہیں پہنچ سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز اس کی دولت اور اس کی شہرت کسی کام نہ آئی اور اس کو نہیں بچا سکے۔ اس کے بعد ایک اور بہترین شخص گزرا ہے، ارب پتی برطانوی تاجر جس کا نام تھا روتشیلڈ۔ روتشیلڈ وہ اتنا امیر تھا کہ برطانوی حکومت کو بوقت ضرورت قرض لینے کے لیے ان کے دروازے پر آنا پڑتا تھا۔ اس نے اپنے وسیع و عریض محل میں خفیہ گوشے بنا رکھے تھے کہ جہاں پر وہ خزانہ سٹور کرتا تھا۔ خزانے کا علم اس کے سوا محل میں کسی دوسرے شخص کو نہ تھا اور اس کے خزانے کا اندازہ بھی کسی کو نہیں تھا۔ اس نے صرف ایک کمرہ نہیں، ایک گوشہ نہیں، بلکہ بہت سے کمرے اس نے اپنے خزانے کے لیے بنوائے اور بہت بڑے بڑے تھے۔ وہ اپنے خزانے میں ایک دن داخل ہوا، خزانے کی جو چابی ہے روم کی وہ باہر بھول آیا، خزانے کا دروازہ اس پر بند ہو گیا۔ تب موبائل ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا کہ کسی کو کال کر کے وہ بلا لے۔ اپنے خزانے کے کمرے جہاں پر ہیرے جواہرات موجود تھے، جہاں پر دنیا بھر کی دولت موجود تھی، روتشیلڈ اس کمرے میں بند ہو گیا۔ روتشیلڈ اکثر باہر جایا کرتا تھا، مختلف ٹرپس لگایا کرتا تھا۔ اب چونکہ خزانے کے دروازوں کا، خزانے کے کمروں کا کسی کو علم نہیں تھا، روتشیلڈ وہیں پر رہا۔ موبائل فون نہیں تھا کہ کسی کو کال کر کے بلا لے، ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ نہیں تھی۔ اب کیا ہوا کہ محل کے جو ملازم تھے انہوں نے سمجھا کہ روتشیلڈ ان کا مالک باہر کسی ٹرپ پر گیا ہے، وہ مل کر نہیں گیا، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ آرام سے اطمینان سے رہے، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ روتشیلڈ ہیرے جواہرات کے کمرے میں اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے سونے کے جواہرات تھے، ڈھیر تھا، قیمتی زرعی اشیاء تھیں، لیکن وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے سونے کی اینٹ سے اپنی انگلی کو زخمی کیا اور اپنے خون سے دیوار پر ایک جملہ لکھا کہ دنیا کا امیر ترین شخص بھوک اور پیاس سے مر گیا۔ یہ برطانوی ارب پتی روتشیلڈ تھا۔ دنیا میں ابھی بھی اس کا مال چل رہا ہے، اس کا مال بعد میں لوگوں کے کام آیا۔ ایک عرصے کے بعد پتہ چلا کہ روتشیلڈ اس کمرے میں مر گیا اور کسی کو علم تک نہ ہوا۔ آپ بے شک ارب پتی ہوں، آپ بے شک دنیا کے مشہور ترین آدمی ہوں، آپ کے پاس بے شک ڈاکٹرز کی فوج ظفر موج ہو،
آپ کے پاس دنیا کی بہترین دوائیاں ہوں، لیکن جب اسرائیل نے آنا ہے اور آپ کی روح قبض کرنی ہے تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. پھر آپ مائیکل جیکسن کی طرح بہترین ڈاکٹرز کے ہاتھوں اپنی جان دے دیں گے. پھر آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اگلی صبح دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی. آپ کے جب آخری سانس ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. نہ دنیا کی دولت، نہ ہیرے جواہرات، نہ قسم قسم کا مال و دولت آپ کے کام آئے گا، بلکہ اس دنیا فانی سے اس شخص نے بھی کوچ کر جانا ہے. تو یہی سبق ہے کہ ہمیں بھی کوچ کرنا ہے اور ہم نے بھی گزر جانا ہے، بالکل ارب پتی تاجر روتشیلڈ کی طرح، مائیکل جیکسن کی طرح اور لاکھوں لوگوں کی طرح جو اس دنیا میں آئے اور اس دنیا کو اپنا سمجھ بیٹھے، لیکن آخر وہ بھی یہاں سے چلے گئے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.